أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی. کلا خبردار، بل لا تکرمون الیتیم بلکہ تم عزت نہیں کرتے یتیم کی، ولا تحاضون اور نہیں ابارتے تم علی طعام المسکین مسکین کے کھانے پر، وتأکلون التراث اور کھاتے ہو تم وراثت، اکلن کھا جانا، لمن سمیٹ کر، وتحبون المال اور محبت کرتے ہو تم مال کے ساتھ، حبا جما بہت زیادہ محبت. کلا خبردار، اذا دکت الارض جب کوٹ دیا جائے گا زمین کو، دکن دکا کوٹا جانا، وجاء ربک اور آئے گا تیرا رب، والملک اور فرشتے، صفا صفا صف بصف، وجیء یومئذ اور لایا جائے گا اس دن، بجہنم جہنم کو، یومئذ اس دن، یتذکر الانسان یاد کرے گا انسان، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى اور کہاں فائدہ دے گا اس کو یاد کرنا، یقول کہے گا یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پر، قدمت لحیاتی کچھ آگے بھیجا ہوتا زندگی میں، فیومئذ پس اس دن، لا يعذب عذابہ احد نہیں سزا دے گا رب جیسی سزا کوئی، ولا یوثق وثاقہ احد اور نہیں جکڑے گا اس جیسا کوئی جکڑنا. یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک لوٹ آپ نے رب کی طرف، راضیتاً تم اس سے راضی، مرضیتاً وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی بس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، وادخلی جنتی اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. اکثر مقامات پر جو کوتاہیاں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کا ذکر کیا ہے، شاذ و نادر ہی کوئی ملک اور کوئی علاقہ ان کوتاہیوں سے خالی ہو. فرمایا کلا خبردار، کلا کا معنی خبردار بھی ہے اور حقاً بھی ہے یعنی پکی بات. بل لا تکرمون الیتیم بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اس کی خبر گیری نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، تمہارے عزیز و رشتہ داروں میں، محلے والوں میں، ملک والوں میں سے کوئی یتیم ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا، اس کی ضروریات پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، مگر تم پوری نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ کوئی ذاتی عناد نہیں ہے. دوسرا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ تم یتیم کا حصہ بھی خود کھا جاتے ہو، اس کا حصہ دیانتداری کے ساتھ اس کو نہیں دیتے، اس کا حق مار لیتے ہو، تم یتیم کا خیال نہیں رکھتے. دیکھو بوسنیا چیچنیا کو ظالموں نے تباہ کیا، فلسطین میں دیکھو خون کی ہولی کھیلی، بچے یتیم ہوئے. ان یتیم بچوں کے بارے میں مسلم تنظیموں نے اعلان کیا کہ ان کی کوئی تربیت کرے،
مسلمان حکومتوں نے صرف شلغموں سے مٹی جھاڑی اور خاص انتظام نہ کیا. کافی تعداد میں بچوں کو انگریز لے گئے، وہ ان کو انگریز ہی بنائے گا، حالانکہ یہ مسلمان حکومتوں کا فریضہ تھا. لاکھوں کی تعداد میں یتیم بچے تھے. بعض مدارس نے کچھ انتظام کیا، مثلا اکوڑا خٹک میں 1200 بچوں کا انتظام کیا گیا. بوسنیا اور چیچنیا سے وہ لے کے آئے تھے. فلسطین کا تو اب مسئلہ ہے. تو 2-4 اور مدرسے ہیں جنہوں نے کچھ بچے لیے. اکثر بچوں کو انگریز لے گیا، حالانکہ وہ مسلمانوں کے بچے. تو رب تعالیٰ فرماتے خبردار، بلکہ تم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، یتیموں کا حق نہیں دیتے. ایک کوتاہی یہ ہے. دوسری کوتاہی وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں ابھارتے، نہیں ترغیب دیتے تم مسکین کے کھانے پر. رب تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو یتیم مسکین کو کھانا کھلاؤ، لباس کا انتظام کرو، اس کی ضروریات پوری کرو، اور اگر خود توفیق نہیں ہے تو دوسروں کو آمادہ کرو کہ یہ مسکین ہے، اس کا خیال رکھو. خیال رکھنے والے ہیں مگر نسبتاً بہت کم ہے، جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہو رہا. تیسری کوتاہی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھا جاتے ہو تم وراثت کو کھا جانا سمیٹ کر. اپنا حصہ بھی کھا جاتے ہو، دوسروں کا حصہ بھی کھا جاتے ہو. بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. انگریز کے زمانے میں جو زمینیں تقسیم ہوئی ہے وہ بالکل غلط ہوئی ہے. متحدہ ہندوستان کے 11 صوبوں میں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور 4-5 صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی. اس وقت کے علماء نے وراثت کے متعلق تحریک چلائی کہ شریعت کے مطابق وراثت تقسیم ہونی چاہیے. انگریز بڑا چالاک اور نباس تھا. اس کو علم تھا کہ نوابوں نے شرعی تقسیم کو قبول نہیں کرنا. اس نے سوال نامہ جاری کیا کہ حکومت کے پاس یہ مطالبہ آیا ہے کہ مسلمانوں کی وراثت شریعت کے مطابق تقسیم ہو، تم لوگ اپنے رائے دو. صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں شرعی وراثت کا قاعدہ منظور نہیں. بلوچستان، KP، بنگلہ دیش نے کہا کہ ہمیں منظور ہے. تو اس غلط تقسیم کے تحت جو زمینیں لوگوں کے پاس جدی پشتی آ رہی ہے وہ بالکل ناجائز ہے. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں قطعاً سرخرو نہیں ہوں گے. بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں تو اوپر سے وراثت میں ملی ہے. یاد رکھنا، وراثت ایک ایسی چیز ہے جو پوتا پر پوتا نیچے تک جاتی ہے. قیامت تک جس کا حق ہے وہ اسی کا حق ہے. اوپر والے مر گئے، ان کا جو حق بنتا تھا ان کے پوتے پر پوتے جو بھی اس وقت موجود ہے ان کے حوالے کر دو، ورنہ عند اللہ گرفت ہوگی اور کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حق مقرر کیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میراث کھا جاتے ہو سمیٹ کر، نہ بہنوں کا حق ادا کرتے ہو، نہ پھوپھیوں کا، نہ بیٹیوں کا حق دیتے ہو. چوتھی کوتاہی وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت. حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے. جائز طریقے سے مال آئے تو برا نہیں، لیکن حلال حرام کی تمیز کے بغیر آئے گا تو وبال ہے. اور آج یہ تمیز بالکل اٹھ گئی ہے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے 4 کوتاہیاں بیان فرمائی ہیں اور یہ اکثر ملکوں اور علاقوں میں پائی جاتی ہیں. فرمایا کلا، خبردار، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ دیا جائے گا، کوٹ دیا جانا، کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. یہ تمام پہاڑ اٹھا دیے جائیں گے، گڑھے پر کر دیے جائیں گے، ہموار زمین ہو جائے گی. لا ترى فيها عوجا ولا امتا،
اور نہیں دیکھے گا اس میں کوئی کھجی اور نہ کوئی ٹھیلا، زمین میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی، نہ کوئی موڑ ہوگا، صفا صفا، بالکل ہموار۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا آپ کا رب اور فرشتے صف بصف۔ رب تعالی کے آنے کے بارے میں ایک مسلک متقدمین کا ہے اور ایک متاخرین کا ہے۔ 3 صدی تک کے محدثین اور فقہاء متقدمین کہلاتے ہیں، اور 3 صدی سے بعد کے جو فقہاء اور محدثین ہیں وہ متاخرین کہلاتے ہیں۔ متقدمین کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ آئے گا جو اس کی شان کے لائق ہے اور عدالت کے لیے جلوہ افروز ہوگا، ہمیں حقیقت کا علم نہیں۔ مثلا قرآن کریم میں ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ کیسے ہے؟ ہم کس شے کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے کہ میں مصلی پر بیٹھا ہوں، آپ حضرات دریوں پر بیٹھے ہیں، کوئی کرسی پر بیٹھتا ہے، ایسا نہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے بیٹھا ہے، اسی طرح آنا جو اس کی شان کے لائق ہوگا۔ ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے اور نہ سمجھنے کے پابند ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کمالات اور خوبیاں ہمارے احاطے علم سے باہر ہیں۔ اور متاخرین فرماتے وجاء ربک سے مراد جاء امر ربک، یعنی آپ کے رب کا حکم آئے گا۔ جیسے استوى علی العرش سے مراد حکمرانی لیتے ہیں، یعنی عرش پر بیٹھنے کا مطلب ہے کنٹرول، کہ کائنات کو پیدا بھی اس نے کیا ہے اور اس پر حکمرانی بھی خود کرتا ہے، اس نے اپنے اختیارات میں سے ایک رتی بھی کسی کو نہیں دی، سارے رب تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم محتاج ہو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ ہی غنی اور تعریف والا ہے۔ تو یہ حضرات حقیقت پر محمول نہیں کرتے بلکہ نتیجہ اور پھل مراد لیتے ہیں، اور یہ بات بھی کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں ماننا کہ رب تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اور سورہ قاف پارہ نمبر 26 میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس سے اس کی دھڑکتی ہوئی رگ سے، یعنی شاہ رگ سے، جیسے رگ جاں کہتے ہیں جو دماغ سے دل تک پہنچتی ہے۔ اور سورہ واقعہ میں ہے وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھتے۔ رب تعالیٰ کی ذات اس جہان میں نظر نہیں آتی، ہاں قدرتوں کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔ زمین دیکھو، سورج چاند ستارے دیکھو، پہاڑ دیکھو، حیوان دیکھو، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، اور ہر شے میں اس کے لیے دلیل ہے جو دلالت کر رہی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو فرمایا آئے گا آپ کا رب جو اس کے شان کے لائق ہے، اور فرشتے صف بصف، وجیء یومئذ بجہنم، اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو، 70,000 فرشتے جہنم کو کھینچ کر رب تعالیٰ کے سامنے عدالت میں پیش کریں گے تاکہ سب اس کا منظر دیکھ لیں۔ سورۃ الشعراء آیات نمبر 91 میں ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کر دیا جائے گا دوزخ کو گمراہوں کے لیے، اور مومنوں کے سامنے جنت کا نظارہ ہوگا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دیا جائے گا جنت کو پرہیزگاروں کے لیے۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن یاد کرے گا انسان اپنی کوتاہیوں کو۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور کہاں فائدہ دے گا اس کو یاد کرنا، اس دن کوتاہیاں کمیاں یاد آئیں گی لیکن کیا فائدہ۔
اب پچھتائے کیا ہوتے حبی چڑیا چک گئی کیت. اب ندائے شرمندگی پیشمانی ہی پیشمانی ہے. یقول کہے گا انسان یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پر قدمت لحیاتی کچھ آگے بیچتا زندگی میں اپنے اس زندگی کے لیے کچھ نیکیاں بیچ دیتا اب تو واویلا کے سوا کچھ نہیں. سورہ فرقان آیت نمبر 27 میں ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ اور جس دن کھاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو پھر ان کے پیچھے بھاگے گا جن مذہبی پیشواؤں اور سیاسی لیڈروں نے گمراہ کیا تھا اور کہے گا اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَانَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی پس انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت بھیج بڑی لعنت. رب تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں عقل نہیں دی تھی دنیا میں تمہیں میلا کچیلا نوٹ کوئی پکڑائے تو تم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہتے ہو بھائی اس کو بدل دو. اتنی سمجھ تو ہے بندے کو کہ کھوٹا سکہ اور پھٹا ہوا نوٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور گندے عقیدے اور گندے اعمال دامن میں باندھے ہوئے پھر رہا ہے. سوچ نہیں سکتے کوئی آدمی قیامت والے دن معذور نہیں ہوگا سوائے پاگلوں کے کیونکہ مدار عقل پر ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ اس دن نہیں سزا دے گا رب جیسی کوئی سزا. دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے جس میں جلیں گے اور مارنا مقصود ہو تو اس آگ کا ایک ہی شعلہ کافی ہے. لیکن لا يموت فيها ولا يحيا نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا. ولا يوثق وثاقه احد اور نہیں جکڑے گا اس جیسا کوئی جکڑنا. ہاتھ پاؤں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں ہوں گی اور گلے میں توق ہوں گی. فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ ایسی زنجیر جس کی لمبائی 70 گز ہے جکڑ دو اس کو. فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والے نفس ارجعی لوٹ آ الی ربک اپنے رب کی طرف راضیۃ مرضیۃ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. قرآن پاک میں 3 قسم کے نفس بیان ہوئے ہیں. نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، نمبر 3 نفس مطمئنہ. نفس امارہ وہ ہے جو ہر وقت بدی کا حکم دیتا ہے، ہر وقت بدی کا خیال رہتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء بے شک نفس بہت حکم دیتا ہے برائی کا، دن رات مکر و فریب جھوٹ ہی میں لگا رہتا ہے. نفس لوامہ وہ ہے جو غلطی ہونے پر ملامت کرتا ہے کہ تو نے برا کام کیا ہے، برائی کو برائی سمجھتا ہے یہ بھی اچھا ہے. نفس مطمئنہ وہ ہے جو نیکیوں میں لگا رہتا ہے، برائیوں کے قریب نہیں جاتا. عقیدہ صحیح، نماز، روزہ اور سب دین کے اعمال دینی حق کے مطابق ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف، تو رب سے راضی رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی پس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں جو جنت میں ہے. وادخلی جنتی اور داخل ہو جا میری جنت میں.
اللہ تعالی ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے اور برے کاموں سے سب کو بچائے اور محفوظ فرمائے، آمین۔